السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی خاتم المعصومین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ پیمانہ زندگی کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج کی نشست کا عنوان ہے کہ محرم کی حرمت و عظمت کربلا سے نہیں ہے۔ شاید بہتوں کو یہ موضوع چبھتا ہوا لگے، سلگتا ہوا لگے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ محرم کی حرمت اور عظمت کا تعلق کربلا سے نہیں ہے۔ کس سے ہے؟ چلتے ہیں قرآن کریم کی طرف۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 ہے۔ الحمدللہ ہمارے نشستوں کی خصوصیت یہی ہوتی ہے کہ ہم آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں بات کرتے ہیں، نہ نانی دادی کے قصوں کے حوالوں سے بات کرتے ہیں، نہ کسی مخصوص ملفوظات کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور نہ ہی اسلام کے ماحول کے ارد گرد جو شبہات کا ایک جال بچھا ہوا ہے اس سے متاثر ہو کے بات کرتے ہیں۔ الحمدللہ ایسی زبانوں سے ہم نا آشنا ہیں۔ بہرحال قرآن کریم کی آیت نمبر 36 ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ مہینوں کی گنتی جب سے آسمان و زمین کی اللہ نے تخلیق فرمائی ہے، اللہ کی کتاب میں مہینوں کی گنتی 12 ہے، 12 مہینے ہیں۔ دنیا کی تمام ادیان میں سالوں اور مہینوں کا حساب ہمیشہ چاند کے حساب سے ہوتا تھا، قمری مہینوں کے حساب سے۔ یہ بعد میں شمسی کا کام شروع ہوا ہے۔ خود قرآن کریم اس کی گواہی دے رہا ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو برقرار رکھا، من جانب اللہ۔ 12 مہینے ہوئے۔ اب یہ دیکھیں جو ہمارا موضوع سے تعلق ہے جس آیت سے، منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، زیادہ عزت و عظمت والے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ آیت کی تشریح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4406 کرتی ہے، جس کے الفاظ سنا دیتا ہوں۔ حدیث طویل ہے لیکن جہاں تک ہمارے موضوع کا تعلق ہے ہم اس سے اتنی ہی بات کریں گے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، السنۃ 12 شہرا، سال کے 12 مہینے ہیں، منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے زیادہ حرمت عزت والے ہیں۔ ثلاثۃ متوالیات، ان 4 مہینوں میں سے 3 مہینے تسلسل کے ساتھ آتے ہیں، پے در پہ۔ وہ کون سے؟ ذو القعدہ وذو الحجہ والمحرم، یہ 3 مہینے پے در پہ آتے ہیں۔ اور پے در پہ آنے میں حکمت کیا ہے آپ دیکھیں، درمیان میں ذو الحجہ ہے جس میں حج ہوتا ہے، تو ذو الحجہ سے 1 مہینہ پہلے اور 1 مہینے بعد۔ 1 مہینہ پہلے ذو القعدہ ہے، 1 مہینے ذو الحجہ کے سے پہلے ذو القعدہ ہے، اور ذو الحجہ کے بعد محرم ہے۔ یہ 3 پے در پہ ہیں، اور پے در پہ ہونے میں حکمت یہی ہے تاکہ لوگ امن کے ساتھ مکہ آ کے حج کر سکیں۔ مشرکین عرب جو سارا سال لڑتے رہتے تھے، ان 4 مہینوں میں آ کر اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھ لیتے تھے تو تلوار نہیں اٹھاتے تھے۔ تو حاجیوں کے لیے امن۔ اور 1 مہینہ الگ ہے، وَرَجَبُ مُضَرْ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَ وَشَعْبَانَ، اور مضر کا رجب جو جمادی الاخری یعنی جمادی الثانیہ اور شعبان کے درمیان ہے۔ میں نے ایک ترجمے میں پڑھا، انہوں نے جمادی الاولیٰ لکھا تھا، حالانکہ جمادی الاولیٰ کے بعد تو جمادی الثانی ہے یا جمادی الاخری کہتے ہیں اس کو۔ تو جمادی الاخری کے بعد پھر رجب ہے، پھر شعبان ہے، تو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان رجب ہے۔ ٹھیک ہے، 1 مہینہ الگ سے تاکہ آرام سے امن سے یہاں اس میں عمرہ کر سکیں۔ میں ایک لفظی غلطی کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ہمارے بہت اہل علم بھی جمادی الاول پڑھتے ہیں اور عجیب قسم کا اس کا تلفظ کرتے ہیں۔ بھائی یہ اسم مخصور ہے، جمادہ، موسیٰ کی طرح، چونکہ مؤنث ہے لہذا اول بھی نہیں ہوگا، جمادی الاول بھی نہیں ہوگا، یہ جمادہ ہوگا
اور اس کی صفت جو ہوگی وہ بھی مؤنث ہوگی، جماد الاولی، جماد الاخری، جماد الثانیہ. یہ بات یاد رکھیے گا. لا الہ الا اللہ. تو یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، زیادہ عزت والے ہیں، زیادہ عظمت والے ہیں. ان میں 4 مہینوں میں آپ دیکھیں محرم آ رہا، یہ اللہ کی کتاب میں ہے. اور آگے کیا لفظ ہے قرآن کریم کے؟ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے. اس کا مطلب 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے، عزت والے. یہ حرمت اور عزت والے یہ اللہ نے بنایا. دین ابراہیمی میں ان 12 مہینوں میں ان 4 مہینوں کا مقام زیادہ تھا، اور یہ پہلے سے حرمت اور عظمت والے چلے آ رہے ہیں. سانحہ کربلا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، اللہ اکبر، اور صحابہ جو خلفاء تھے ان کے بعد جا کے واقع ہوا ہی ہے. اسلام تو نبی علیہ السلام کے دور میں مکمل ہو چکا ہے، اور ہمارے گرد و پیش میں رفس کا اور دشمنان صحابہ کا یہ اثر ہے کہ ہم نے محرم الحرام کو صرف اور صرف اور صرف نواسے رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے وابستہ اور پیوستہ کر دیا ہے. ہمارے نزدیک محرم الحرام کی عزت، عظمت، حرمت، ان تمام حرمتوں کا تعلق صرف اور صرف واقع کربلا سے ہے. یہ بات قرآن و سنت کی روشنی میں بالکل غلط ہے. کربلا کا واقع بہت بڑا سانحہ ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، اور کربلا کا سانحہ پیدا کرنے والے بھی کوفی ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے وفاداری کا اعلان کرنے والے، اور انہیں خطوط لکھ کر کیا کہتے ہیں کوفہ کی طرف بلانے والے، پھر انہی کے ساتھ غداری کرنے والے، انہی کو شہید کرنے والے. یہ کوفی ہی تھے، دشمنان صحابہ. انہوں نے ہی شہید کیا. ان دشمنان صحابہ نے ان کے والد حضرت علی سے وفا نہیں کی تھی، تو بیٹے حسین سے بھی وفا نہیں کی، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. وہ ایک الگ موضوع ہے، کبھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے. ہم نے بات شاید پہلے بھی کی ہے. یہاں صرف اس نقطے کی طرف آپ کو متوجہ کرنا مقصود ہے کہ محرم کی عزت، حرمت، عظمت کا تعلق خود قرآن کریم سے ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. اور دین مکمل ہو چکا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اب اوپر سے کوئی وحی شریعت نہیں اتر سکتی. البتہ جو یہ کہتے ہیں، رٹ بھی لگاتے ہیں ہمارے سامنے جھوٹ بولتے ہوئے کہ نبی ہمارے سامنے، جھوٹ سے مطلب یہ ہے ہمارے سامنے اپنے اصل عقیدے کا اظہار نہ کرتے ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم الانبیاء ہیں، لیکن ساتھ یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ ان کے اماموں پر وحی اترتی ہے. تو پھر خاتم الانبیاء کیسے رہے؟ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، اور خاتم الانبیاء کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی وفات کے ساتھ ہی ہمیش کے لیے اوپر سے وحی شریعت کا نزول ختم ہو چکا ہے. جبرائیل امین اب وحی لے کر کبھی نہیں آئیں گے، وحی کا چیپٹر کلوز ہو چکا ہے. یہ مطلب ہے آپ نبی علیہ السلام کو خاتم الانبیاء بھی کہیں، اور اسی سانس میں یہ بھی کہیں کہ ہمارے 12-14 اماموں پر وحی بھی اترتی ہے. خدا پاک کی قسم، اللہ ذوالجلال کی قسم، یہ ختم نبوت کی حقیقت کی نفی ہو رہی ہے، جو انشاءاللہ ہم ہونے نہیں دیں گے، نہ اللہ ہونے دے گا. تو اس لیے اپنا اصل عقیدہ ظاہر کریں. دل میں اگر عقیدہ ہے واقعی، اور ہونا بھی چاہیے کہ حضور خاتم الانبیاء ہے، تو پھر اس کا اظہار کریں. اس کے اظہار کا طریقہ یہ نہیں کہ آپ زبان سے تو کہیں اللہ کے نبی خاتم الانبیاء ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہیں کہ ہمارے اماموں پر وحی اترتی ہے. پھر تو تمہارے نزدیک حضور ختم الانبیاء ہو ہی نہیں. پھر تمہارے ہاں تو تمہارے اب ذاکر تو کھلا کہتے ہیں کہ علی نبیوں سے افضل ہے، اور یہ ہمارے نزدیک کفر ہے. ہمارے نزدیک نہیں، قرآن اور سنت کی روشنی میں کفر ہے. امتی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا. تو بات یہاں یہ آ رہی تھی کہ وحی کا چیپٹر تو کلوز ہو چکا ہے. اب جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی وحی اترتی رہتی ہے،
تو ٹھیک ہے، وہ اپنے حلقے میں کہیں کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی وہی اتری، کربلا میں حضرت حسین شہید ہوئے، اور یہ محرم کی حرمت اور عظمت اب حسین سے وابستہ ہو گئی ہے، آپ کہیں، آپ اپنی چار دیواری میں کہیں، لیکن اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خود کو پھر اسلام سے وابستہ نہ کریں۔ اسلام سے وابستہ کرنا ہے تو یہ عقیدہ تسلیم کرنا ہوگا کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد وحی کا چیپٹر کلوز ہو چکا ہے۔ اب کسی امام پہ، کسی بزرگ پہ، کسی شخصیت پہ، حتیٰ کہ ابوبکر صدیق جو روئے زمین پر انبیاء کے بعد افضل ترین شخصیت ہے، ان پر بھی وحی نہیں اتر سکتی۔ ان پر بھی اگر کوئی یہ سمجھے کہ وحی شریعت اترتی ہے تو وہ پکا کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ کفر میں جا گرے گا۔ ایک تو اپنا یہ عقیدہ صحیح کر لیں، ہم یہاں سے آپ کو دعوت حق دے رہے ہیں اور اپنوں کو بھی بتا رہے ہیں کہ اپنے اوپر دشمنان صحابہ کے جراثیم طاری نہ کریں، ان سے اپنے آپ کو پاک کریں، اور سمجھیں کہ محرم الحرام کی عزت، حرمت، عظمت دراصل شروع سے چلی آ رہی ہے، جس کی گواہی قرآن بھی دے رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ، دین ابراہیمی میں یہ حرمت و عظمت والے مہینے تھے۔ بہرحال آج کی اس نشست میں صرف اتنی ہی بات آپ سے کرنی تھی کہ محرم کی حرمت اور عظمت اور عزت کربلا سے نہیں، قرآن کریم سے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا